وما لها من فروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع كالحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا فانی میں مختصر مدت کے لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں انسانی آبادی پائی جاتی ہے، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، دنیا کے جغرافیائی نقشے پر جس ملک کی دریافت بعد میں بھی ہوگی، وہاں بھی اگر ہم اور آپ جائزہ لیں گے تو پوری دنیا کے اندر ایک چیز آپ کو مشترک پائی جائے گی، ایک جیسی پائی جائے گی کہ سماج اور معاشرے میں جس آدمی کے پاس بڑا خاندان ہو، روپیہ پیسہ زیادہ ہو، سیاسی اثر و رسوخ ہو، تو اس آدمی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ سماج اور معاشرے میں ایسا آدمی بھاری مانا جاتا ہے، دور سے لوگ اس کو سلام ٹھوکتے ہیں، اپنا مسئلہ اس کے پاس حل کروانے جاتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں کو عزت اور احترام سے دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر ایک نظام چل رہا ہے۔ آپ جہاں کہیں چلے جائیے، انسانی آبادی اور مسلمان جہاں کہیں بستے ہیں، وہاں پر یہی معاملہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا ہوں، مگر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہی معاملہ یہاں پر بھی پایا جاتا ہوگا۔ اب آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے دستور حیات اور قانون زندگی کے لیے قرآن مجید دیا ہے، کیا اس اللہ رب العالمین نے بھی یہی کہا کہ ایک کامیاب انسان کے لیے بڑا خاندان والا ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، پیسے کی ریل پیل ہونا، سیاسی پکڑ ہونا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی، اللہ کی عدالت میں بھی کامیاب انسان کی پہچان ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید پیش کیا ہے ہمارے اور آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا انسانیت کو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، خواتین ہو، سارے لوگوں کو خطاب کر کے کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، یاد کرو اس دن کو۔ کس دن کو؟ جس دن تمہارا مال اور تمہارا خاندان، تمہارا اثر و رسوخ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ لا ينفع فائدہ نہیں دے گا، ہمارا آپ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بھی کہا لا ينفع، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ کی عدالت قائم ہوگی، پوری دنیا انسانیت کا حساب و کتاب پیش کیا جائے گا، وہاں پر تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے خاندانی اعتبار سے بڑا ہونا، تمہارا پیسے کے اعتبار سے بڑا ہونا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں فائدے والی ہے، جس کا خاندان بڑا ہوتا ہے اس کے لیے لاٹھی زیادہ نکلتی ہے، جہاں پر مسئلہ آتا ہے لوگ اس سے دب جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، یہ چیزیں دنیا میں فخر و مباحات کا یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، رب العالمین کے یہاں جنت میں جانے کا یہ راستہ نہیں ہے۔
تو اب اللہ کی نگاہ میں, اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے فوراً بعد کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم, سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے پاس آئے تو اپنا صاف دل لے کر کے آئے, صاف ستھرا دل, صاف ستھرا دل. آج ہم اور آپ اپنے جسمانی بیماری کے علاج کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتے ہیں, مگر ہمارے دل کے اندر جو خرابی پائی جا رہی ہے اس کا ہمیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہے. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم. قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی, جب اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے کو بیٹھے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ حساب و کتاب پیش کرنے والا کتنا شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہے, کتنا ہینڈسم ہے, کتنا باڈی بلڈر ہے, کتنا جم کر کے آیا ہے, کتنا پسینہ بہا کے آیا ہے, اور نہ یہ دیکھے گا کہ اس کا جسم کیسا ہے اور شکل کیسی ہے. کیا دیکھے گا؟ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ کی بارگاہ میں یہ دیکھا جائے گا کہ دل کیسا ہے اور اعمال اور نیکیاں کتنی ہیں. دل دیکھا جائے گا, دل کا کتنا صاف ہے اور نیکیاں کتنی کر کے آیا ہے. یہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی کا راستہ ہے. میں نے ایک لمبی حدیث آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پیش کیا ہے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ خطبہ جمعہ کی مناسبت سے ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وان فی الجسد مضغہ, اے لوگو یاد رکھو جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے. اللہ اٹینشن, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز تھا کہ مجلس میں بیٹھا ہوا آدمی اگر کہیں اور سوچ رہا ہے, ہوتا ہے نا آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ دکان بند کر کے آیا ہوں, فلاں کام چھوڑ کے آیا ہوں, نماز کے بعد فلانا سے ملنا ہے, اب وہ ذہن بھٹکا ہوا ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو ذہن میں بیٹھانا چاہتے تھے کہتے اللہ اٹینشن, میری بات کو توجہ سے سنو. کالا وَإِنَّ فِي الْجَسْدِ مُضْغَةً, یاد رکھو جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت, اگر وہ صحیح ہے, صلح الجسد کلو, تمہارا سارا معاملہ صحیح ہوگا, اللہ سے قانون ٹھیک ہوگا, اللہ کی محبت دل میں رہے گی, اللہ کے بتائے ہوئے اصول پر تم زندگی گزارو گے اگر وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ, اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے, اس کے اندر بیماری پیدا ہو جائے, فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ, تو تمہارا سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. الا, یاد رکھو, وہی القلب, وہ تمہارا دل ہے. دل کی خرابی سے, نیت کی خرابی سے مسائل میں خرابی پیدا ہوتے ہیں. آج ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری تحریکیں, تنظیمیں اور بہت سارے کام کرنے والے لوگ اٹھتے ہیں, مگر وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کی پاکیزگی نہیں پائی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ای الناس افضل, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھیا انسان کون ہے, مسلمانوں میں سب سے اچھا کس کو مانا جائے گا؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں تو آپ کی نگاہ میں کوئی کارپوریٹر ہوگا, کوئی بڑے پیسے والا ہوگا, کوئی سیٹ صاحب ہوگا, فلانا ہمارے خاندان میں, ہمارے محلے میں, ہمارے یہاں بہت بھاری آدمی ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اور صحابہ کے سوال کرنے میں کبھی بھی یہ مطمع نظر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل, بہتر انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان, کہا مخموم قلب اور زبان کا سچا, سچ بولنے والا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کہ ہم یہ بات تو سمجھتے ہیں کہ آدمی سچ بولتا ہو, سچی گواہی دیتا ہو, سچے لوگوں کے ساتھ رہتا ہو, سچائی کے لیے گردن کٹانے کو تیار ہو. یہ کون سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام. ہمارے اور آپ کے یہاں تو جو سچ بولتا ہے وہ اکیلے ہو جاتا ہے, جو سچ بولتا ہے اس کو لوگ الگ کر دیتے ہیں. سچائی آج منہ چھپا رہی ہے, سچائی سچ بولنے والے کو لوگ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. جھوٹ کا بول بالا ہے مارکیٹ میں, جو جتنا زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو اس کو اتنا بڑا تاجر کہتے ہیں, جو جتنا زیادہ جھوٹ بولنے کا ماہر ہو عوامی سطح پر اس کو اتنا بڑا سیاسی لیڈر کہتے ہیں, جو جتنا زیادہ جھوٹ بولنے کا ماہر ہو اس کو اتنا کامیاب
جناب انسان کہتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں کہ سچ بولنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، لیکن کہا مخموم قلب کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غلہ ولا حسد۔ 5 چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہا التقی النقی، اللہ سے ڈرنے والا دل، اللہ سے ڈرنے والا دل، پہلی نشانی مخموم قلب، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا پہلی کیسے ڈرنے والا؟ ہم اور آپ بھی ڈرتے ہیں، کہاں پر؟ مسجد میں۔ اللہ کے ڈر کو مسجد میں رکھ کے اس کے بعد باہر نکلتے ہیں، پھر باہر ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے، اللہ کا نہیں۔ وہاں پر مارکیٹ میں، لوگوں سے معاملات میں، لوگوں سے تعلقات میں اللہ والا قانون نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ اللہ کے قانون کو اور اللہ کے خوف کو مسجد میں رکھ کے پھر باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقی النقی، اللہ سے خوف کھانے والا دل۔ اسلامی قانون اور اسلامی ریاست اور اسلام کے ماننے والوں کے درمیان کا بڑا ہی مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے، ایک رات ایک گھر سے آواز آئی۔ مائیں اور بہنیں اگر حاضر ہیں تو ہماری اس بات کو بہت دلچسپی سے سنیں۔ ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ بیٹی کو ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ یہ الگ بات ہے کہ آج پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے بیچنے کے لیے۔ بیٹی نے کہا امی جان امیر المومنین کا حکم ہے کہ ہم دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچ سکتے۔ کہا ارے اس رات کی تاریکی میں، جب رات نے اپنی تاریکی پھیلا دی ہے، سناٹا ہے، کہاں عمر یا اس کا کوئی کارندہ یا اس کا چھوڑا ہوا جاسوس ہمارے اس عمل کو وہاں تک پہنچائے گا؟ بیٹی نے جو جواب دیا، ماں اور بہنوں تم بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تمہیں بھی وہیں پہنچنا ہے جس کے لیے انہوں نے اس دنیا میں اس عمل کو انجام دیا ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہونی چاہیے۔ جو اس عورت نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے امی جان، اس رات کی تاریکی میں عمر یا اس کا کوئی چھوڑا ہوا جاسوس نہیں دیکھ رہا ہے، مگر اس رات کی تاریکی میں بھی عمر کا رب اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا جب تنہائی میں ہو، جب کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو۔ چونکہ گناہ کی ایک سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یہ اس کے احساس میں اگر ہو جائے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں میرا ایک ایک نفس ہے، ایک ایک جان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو دنیا میں کوئی گناہ کا کام ہی نہیں ہوگا۔ کہا تقی النقی لا اسم فیہ، اس میں کوئی گناہ نہ پایا جائے۔ ولا بغیہ، نمبر 3 آپ نے کہا بغاوت، سرکشی، کسی کے خلاف خروج کرنا، کسی کو نیچا دکھانے کی سازش کرنا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ولا بالا غل، اور وہ آدمی جس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ پایا جائے۔ کینہ، مومن آدمی کینے والا نہیں ہو سکتا ہے، کینہ رکھا ہوا آدمی مومن نہیں کہلا سکتا ہے۔ اور آخر میں کہا ولا حسد، وہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے حسد اور جلن کرنے والا بھی نہ ہو۔ مومن بلکہ اپنے بھائی کی کسی اچھائی کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو نے ہمارے بھائی پر احسان کیا ہے، یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جائے ہمارے سماج کا جائزہ لے، مجھ کو بولنے میں ذرہ برابر کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر میرے پاس کوئی تھرمامیٹر ہو، جس سے بولتے ہیں نا بخار کو ناپتے ہیں، زبان میں رکھو، بغل میں دباؤ، ہاں اتنا ڈگری ہے آپ کو بخار، ناپتے ہیں نا۔ اگر کوئی ایسی مشین میرے پاس ہوتی تو میں بتا سکتا تھا کہ فلانا اور فلانا دونوں ایک ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں پیدا ہوئے، ایک باپ کی پہچان رکھتے ہیں، مگر یہ دونوں کا دل دیکھیے ایک دوسرے کے لیے کتنا کالا ہے۔ ہمارے اور آپ کی موجودہ صورتحال جانتے ہیں کیا ہے؟ باہر تو ہم اور آپ دشمنی نبھاتے ہیں تو نبھاتے ہی ہیں، یہ اللہ کا گھر مقدس جگہ، اس روئے زمین کی سب سے پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر بھی اگر سب کے درمیان کوئی ایسا آدمی کھڑا رہتا ہے جس سے ہمارا معاملہ بگڑا ہوا ہے تو ہم اس کے پاس نماز میں بھی کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہم انتظار کرتے ہیں
या अपने मोबाइल को उठाकर इधर उधर देखते हैं, या वजू करने में टाइम लगाते हैं ताकि कोई आ जाएगा, फिर उसके बाद हम उसके बाद वहाँ खड़े होंगे। यह है हमारी मौजूदा सूरत हाल। मेरे भाइयों, ये इस्लामी शनाख्त नहीं है, ये इस्लामी पहचान नहीं है। अब जितनी बातें मैंने आपके सामने जिक्र किया है, अगर आप लोगों के अंदर है वो सारी चीज़ें, अल्लाह से डरते हैं, गुनाह नहीं करते हैं, आप किसी के खिलाफ बगावत और सरकशी नहीं है, आपके दिल में कीना और बुग़्ज़ नहीं है, और आप हसद नहीं करते हैं, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाइए। 2 रकत नमाज पढ़िए कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस में जो कामयाब इंसान की पहचान बताई गई है वो हमारे अंदर पाई जा रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपका ये जबलपुर एक तरक्की पजीर शहरों में माना जाता है, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे, आप लोगों के पास पैसे की रेल पेल है, आप कोई ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं जो डॉक्टर को कहें कि मेरा दिल खराब है, जन्नत वाला बना दीजिए, है? कहेंगे नहीं, पैसा है, यहाँ से नागपुर है, बंबई है, ब्रिज कैंडी है, लैलावती है, फलां है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। या हिंदुस्तान छोड़ के और भी दूसरे ममालिक में एक से एक डॉक्टर पाए जाते हैं। मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप फलां जगह चले जाइए और आपका दिल जन्नत वाला हो जाएगा, जबकि हम में से हर आदमी को जन्नत की ख्वाहिश और ज़रूरत दोनों है। करना क्या पड़ेगा? नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1443 साल पहले जो नुस्खा बताया, जो आपने तरीका बताया, जो आपने अमल बताया, जो आपने जन्नत में जाने का रास्ता बताया, जो आपने सहाबा की तरबियत की, जो आपने अंसार और मुहाजिरीन को जिस तरीके पर सिखाया, वही आज हमारे और आपके लिए नमूना है। चंद बातें खुतबा जुमा में वो तमाम बातें नहीं रखी जा सकती है जिससे हमारे दिलों की इस्लाह हो, जिससे हम जन्नत में जाने वाले बन जाएं, जिससे दुनिया के अंदर पाई जाने वाली खराबी खत्म हो जाए। चंद बातें हम आपके सामने रखते हैं, उम्मीद है कि आप इस पर गौर करेंगे। सबसे पहली चीज, अल्लाह की अजमत। अल्लाह है, बस अल्लाह है। दुनिया में इससे बेहतर अपनी जात की इस्लाह के लिए कोई तरीका नहीं है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह है, बस। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्वियातुन बियमीनिहि सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, लोगों ने अल्लाह को पहचाना नहीं जैसा कि अल्लाह का मकाम है। वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तमाम ज़मीनें अल्लाह के कब्ज़े में और तमाम आसमान अल्लाह के दाहिने हाथ में रहेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को अपने हाथ में लेगा, कहेगा अना मुलूकुल अर्ज़, मैं हूँ तमाम चीज़ों का बादशाह। कहाँ है दुनिया में फसाद करने वाले? कहाँ है दुनिया में सरों को जमा करके अपनी बादशाहत का जश्न मनाने वाले? कहाँ है दुनिया के अंदर फला काम करने वाले, फला काम करने वाले, फला काम करने वाले? आज बादशाहत मेरी है, आज सारा उसूल मेरे हाथ में है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का कौल है कि अल्लाह ताला ये सातों आसमान, ये सातों ज़मीन, उसके दरमियान की तमाम चीज़ें, जिसको नापने का आज तक कोई पैमाइशी आला नहीं आया है कि जो हम बता सकें कि पानी इतना है, समुंदर इतना बड़ा है, दरख्त इतने हैं, पैमाइश इतनी है, नहीं है। ये तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला जब अपने दाहिने हाथ में लेगा तो उसकी हैसियत वैसे ही हो जाएगी जैसा कि हम में से आम आदमी के हाथ में राई का दाना, सरसों जिसको बोलते हैं, जिसका तेल निकाला जाता है। सोचिए, इतनी बड़ी चीज़ अल्लाह के सामने इतनी छोटी हो जाएगी। उस अल्लाह के सामने हमको अकेले हाजिर होकर जवाब देना है। ये एहसास हम और आपने भुला दिया है।
یہ باتیں ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ سے نکل گئی ہے. ہم اور آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے, اللہ کے مقام کا اعتراف نہیں ہے. ہم صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے, ان کے دل کے اندر یہی بات پائی گئی. اس لیے رب کائنات نے انصار اور مہاجرین کو خطاب کر کے کہا, کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. یہ دنیا میں کسی ایسے گروہ کو اتنی بڑی بشارت ایک ساتھ نہیں ملی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہمارا بھی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت کی نشانی ہے؟ نہیں, ہمارا قیامت کی نشانی ہے. قیامت, قرب قیامت کی جو نشانیاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ قیامت جب قریب ہوگا تو ایسے ایسے ماحول بن جائیں گے. ہم اور آپ اس زمانے میں آج سانس لے رہے ہیں. ہمارے اور آپ کی موجودہ صورتحال قیامت کی نشانیوں کی طرف ہے. جنت کی نشانیوں والے صحابہ تھے, مگر ہمارا دعویٰ ضرور ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی خاندان سے ہیں, ہم بھی اسی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں, ہم بھی وہی کام انجام دے رہے ہیں, مگر ہمارا کردار, ہمارا عمل ویسا نہیں ہے. اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک کہ وہ بات نہیں آئے گی ہمارے دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی. نمبر ایک. نمبر دو, جو دنیا کی مٹھاس کو ختم کرنے والی چیز ہے, جو دنیا میں آج ہم لوگوں نے دل زیادہ لگایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت. دنیا کی مٹھاس کو, لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو, کثرت سے. اس کا کیا مطلب؟ کہوں گا آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں, آپ ان کو ایک حلقہ بنا کے بیٹھا دیجئے, وہ کہیں گے موت موت موت, اور آپ لوگ بھی سر جھکا کے بولیں گے موت موت. موت یاد آ جائے گی؟ نہیں. ہم تو اس کسی نیک عمل کو بھی ہم بدعت کہتے ہیں, اس طریقے کو ہم ناپسند کرتے ہیں. موت آئے گی یاد کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں لکھا, اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی وقال فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بہت پیار سے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل. دنیا میں ویسے رہو گویا کہ اجنبی ہو. میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے اجنبی ہوں. اجنبی کا مطلب سمجھنے کے لیے مجھ کو سمجھیے. اور مسافر, دوسرا آپ نے مطلب بتایا کہ مسافر بن کر رہو. مسافر حالت سفر میں رہتا ہے, بہت اچھی اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتا ہے, سرد و شاداب چیزیں دیکھتا ہے, تفریحی مقامات دیکھتا ہے. اگر وہ اپنے منزل سے نگاہ کو ہٹا کے دوسری جگہ رک جائے تو بھٹک جائے گا. کیا ہوگا؟ وہ بھٹک جائے گا, اس کی منزل ان سے دور ہو جائے گی. پیارے حبیب نے بڑا پیارا انداز اپنایا. اتنا بات کہنے کے بعد صحابہ نے کہا کہ پیارے حضرت عبداللہ بن عمر نے صحابہ کو کہا پیارے نبی کی اس حدیث کا مطلب سمجھتے ہو؟ پھر آپ نے کہا اس کا مطلب یہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, شام کر لو تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرو. ہائے ہائے, کتنے اللہ والے لوگ تھے. آج ہم میں کا ہر آدمی جو اپنی طبعی عمر 60 سال سے اوپر کا بھی ہے, وہ یہی چاہتا ہے ابھی میری عمر ہی کیا ہے کہ میں مروں گا. آپ کے پاس موت کا کوئی قانون ہے کیا کہ آپ مارنے کے لیے عمر کی تحدید کر رہے ہیں؟ بھائی نہیں ہے, مگر یہ سوچ کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, شام کر لو تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرو, شام کر لو تو صبح ہونے کا انتظار نہ کرو. اور جب اللہ تمہارے اوپر یہ احسان کر دے کہ تم صبح کر لو, تمہاری نیند کو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم میں روح کو پیدا پھر دوبارہ ڈال دے, اور صبح کر لو تو شام ہونے کا انتظار نہ کرو. دنیا آج کی رات میں جشن منائے گی, ہے نا, کہے گی ہیپی نیو ایئرس. کیا کتنے بد نصیب اور کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو اس بات کا جشن منائے گی کہ ایسا ہوا ویسا ہوا. حالانکہ اسے غور کرنا چاہیے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا, میں موت سے 1 سال قریب ہوا, میری زندگی بڑی نہیں, میں موت سے قریب ہو گیا ہوں. اس لیے اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے. اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے صرف یہ 2022 کی جو آج رات سے آپ شروع کریں گے شروعات, صرف ایک درخواست کرتا ہوں,
صرف ایک درخواست کہ اپنی زندگی میں یہ گانٹھ باندھ لیجئے کہ میری زندگی میں جو 2022 کی شروعات ہوگی اس میں میں ایک چیز ضرور کروں گا کہ اپنے دل کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھوں گا. بس اس لیے کہ اگر دل خراب ہے تو یاد رکھیے، پہلے صف میں نمازی بن جائیے، ہر تکبیر آپ کی پہچان بن جائے، ہر رمضان میں زکوٰۃ دینے والے بن جائیے، رمضان میں عمرہ کرنے والے جائیے، حج کے موسم پر حج کرنے والے بن جائیے، ساری نیکی آپ کی پہچان بن جائے. اگر دل صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، مولانا سے پوچھ لیجئے گا، اللہ کی جنت نہیں ملے گی جب تک کہ وہ صفائی نہ ہو جائے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا، ایسی انا کا، ایسی نفرت کا، ایسے بغض کا، ایسے جلن کا، ایسے کینہ کا، ایسے حسد کا جو ہمیں اللہ کی رحمت سے ہی دور کر دے. میرے بھائیو، آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے اندر پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کریں. جسم کی بیماری کے ساتھ ساتھ روح کی بیماریوں کا بھی علاج کرنے کی کوشش کریں. بڑا لمبا عنوان ہے مگر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں. رب کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. جہاں جہاں خرابی ہے اللہ تعالیٰ اس خرابی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جہاں ہمارے سے کمی اور کوتاہی ہے اے اللہ تو اس کو اپنے فضل سے معاف کر دے. اے اللہ تو جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا تو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پیدا کر دے اور تو اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو جنت کا حقدار بنا دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.